میں نے آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی اختتامی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مختصر یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا پکا سچا دیوانہ غلام چاہنے والا بنائے۔ عزیزان گرامی، میرا عمومی طور پر عنوان ہوتا ہے حضور کی سیرت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو وہ خیرات لے کر میں چلتا ہوں اور دوستوں کو سناتا ہوں، تو میں اسی سے آغاز کرتا ہوں سرکار کی سیرت طیبہ سے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، مجھ سے صحابہ کرام نے پوچھا، اماں جان یہ تو بتائیے حضور باہر کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں علم ہے، لیکن ہمیں اتنا بتائیں حضور گھر میں کیا کرتے ہیں، حضور گھر میں کون کون سا کام کرتے ہیں، بتانا پسند کریں گے؟ ام المومنین سے پوچھا گیا، اور بھائی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کے ہر عمل کی جستجو ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میرا محبوب کرتا کیا کیا، میرے محبوب کا رہن سہن کیسا ہے، انداز زندگی کیسا ہے، میرے محبوب چلتے کیسے ہیں، محبوب بیٹھتے کیسے ہیں، محبوب مسکراتے کیسے ہیں۔ میں نے مدارج النبوہ پڑھی، حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی بات کی، آپ سننا چاہیں گے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں، ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، میرے محبوب کے ساتھ جو چیز منسوب تھی نا، میرے آقا نے ہر چیز کا ایک سونا سا نام رکھا ہوا تھا۔ بکریاں تھیں میرے نبی کی، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور کی سواریاں تھیں، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے 15 سے زیادہ اونٹ مبارک تھے، میرے آقا نے ہر اونٹ مبارک کا نام رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک سواری تھی دراز گوش، جسے عفیر بھی کہا گیا، یعفور بھی تاریخ دمشق میں کہا گیا۔ امام ابن عساکر نے کہا میرے نبی بھی ہر استعمال کرنے والی چیز کا نام ہوتا۔ میرے آقا زلفوں میں تیل لگایا کرتے، زلفوں کو سنوارنے کے لیے، زلفیں ہوں محبوب کی تو پھر اس پہ شاعری بھی ہوتی ہے، اس پر غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اس کے زلفوں کے پیچ و خم کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کی سحر کاری دکھائی جاتی ہے، لفظوں کا جادو ہوتا ہے، لفظ بولتے ہیں۔ میں نے کہا ساری کائنات کا حسن اپنی جگہ پہ، سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اپنی جگہ پہ۔ آئیے سنیے، میرے محبوب جب تیل لگایا کرتے نا تو اس تیل رکھنے کا ایک برتن تھا جس کا نام تھا، حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں مدہن۔ مدہن یہ یاد کر کے جائیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مدہن میرے محبوب کا ایک برتن تھا جس میں آقا تیل مبارک رکھا کرتے، اور وہ لمحے کتنے حسین ہوتے جب حضور اپنا امامہ مبارک اتار کر، چہرہ تو نکلا نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، حضور کی زلفیں جو ہیں نا وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو مانگ میرے محبوب ادھر بھی نکالتے، ادھر بھی نکالتے تو کتنے دل ہوتے جو تڑپ اٹھتے، بے قرار ہو جاتے، تو محبوب اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے محبوب تیل لگایا کرتے۔ اچھا، محبوب کو تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب کی آنکھیں اللہ نے اتنی سرمگی اور ایسی مکحول بنائی تھی، کاجل قدرتی لگا ہوا تھا، محبوب نہ بھی لگا کے آتے، جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ جان عالم ابھی ابھی کاجل لگا کے آئے، ابھی محبوب کاجل لگا کے آئے۔ اچھا، کسی کا بھی حسن ہے نا، جہاں حسن ہوتا ہے وہاں خامی ضرور ہوتی ہے،
کہتے ہیں جی بندہ تے بڑا ہی سونا ہے جی، لیکن اگر نک ایویں نہیں تے ایویں ہوندا نا جی پھر ہور بھی سونا لگدا. بندہ بڑا سونا ہے جی لیکن قد اگر تھوڑا جہا چوکھا ہی بڑا ہوندا نا جی بندہ ہور ہی سونا لگدا جی. بندہ بہت خوبصورت ہے لیکن اگر اس کے گال یوں ہوتے تو یوں سونا لگتا. علامہ حلبی کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں میرا محبوب کیسے تھے، میرے محبوب سونے کیسے تھے. ہاں جی وہ حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں کوئی تین جیاں نظر آوے تے ویکھا، کوئی دوسرا دل نبھاوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھا، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھا. حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کو ہاوے تے ویکھا. کیسے وہ انداز، وہ کیسا حسین انداز ہوگا، محبوب کتنے سونے لگتے ہوں گے، اور وہ آنکھیں کتنی خوش قسمت تھی جو محبوب کا جلوہ دیکھا کرتے تھے محبوب کو. تو علامہ حلبی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم خلق اللہ اجساد الانبیاء سلیمتا من العیب. او بھائی ہر کسی میں اللہ نے کاملیت نہیں رکھی، کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہے تاکہ یہ دعویٰ نہ کرے حسن کا کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں. لیکن جب انبیاء کو اللہ نے بنایا تو سلیمتا من العیب، ہر عیب سے پاک بنایا. اب بنانے کے بعد سنیے گا ہر نبی سونا بھی ہوتا ہے، چہرے کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے. حسن کے جتنے معیار ہوتے ہیں وہ انبیاء پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. جتنے حسن کے معیار ہیں آپ سوچ سکیں کتنا کائنات میں حسن ہو سکتا ہے، وہ میرے محبوب کے پاؤں مبارک کے تلووں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی خانوادہ کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا. محبوب کے چہرہ وہ تو بڑی شان والا ہے. محبوب کے تلووں کی بات کرو، جس نے محبوب کے تلوے دیکھ لیے نا کہ اگر آسمان بھی دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند اتارتا. جیسے ماں کہتی ہے آج تے وڈا ہی سونا لگ رہے ہیں، شالا جو کسی دی نظر نہ لگے. وہ آنکھ کا کاجل لگا کے پھر اس کے نیچے لگاتی ہے. میں نے کہا میں صدقے واری جاواں، میں قربان جاؤں. کیا کہنے ہیں، کہا سارے نبی جہاں حسن کے سارے معیار مکمل ہو جاتے ہیں ان سب کو اللہ نے سونا بنایا. اور بنانے کے بعد علامہ حلبی نے قلم توڑ دیا، کہا اصح الانبیاء مزاجا واکملہم جسدا. میرے نبی کے مزاج جیسا کائنات میں کسی کا حسین مزاج نہیں ہے. میرے نبی کے مزاج جیسا وقار سلیقے والا مزاج کسی کا نہیں ہے. اور میرے نبی کے جسم کے اعتبار سے میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی کامل جسم والا نہیں ہے. جو دیکھتا جاتا ہے سبحان اللہ کہتا چلا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوانی میں بڑا دور چلا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا گیا بتائیے نا اماں جان محبوب گھر میں کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ خانوادوں کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ہے. یہ تو بڑے صاحب یہ کرامت لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں. ہم ان سے فیض لینے آئے ہیں، برکتیں لینے آئے ہیں. یہ سبق سنا کر میری بگڑی بن جائے گی، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میرا قد بڑا بلند ہو جائے گا کیونکہ میں انہیں سبق سنا رہا ہوں. یہ میری قسمت کی معراج ہے، یہ میری شان و شوکت کی معراج ہے. ام المومنین نے جملہ بولا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. فرمانے لگی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل عمل البیت. میرے آقا گھر میں جب آتے کہاں حضور کا مرتبہ ہے، لیکن میرے آقا اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے، اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے. پھر پوچھا بتائیں تو صحیح حضور کرتے کیا تھے. پوچھنے والا بڑا جی مصر تھا، اصرار کرنے والا تھا. اب ام المومنین نے کمال کر دیا. یہ سنیے گا میں ہاتھ بند کر تو میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. مجھے سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے، بس توجہ کی خیرات چاہیے. ام المومنین فرمانے لگی اما یخسف نعلا
اما یخصف نعلا لرجل مسکین. محبوب کبھی کبھی گھر میں بیٹھتے، وقت تو ہے ہی نہیں نا جی، میں بھی کہتا ہوں نکڑو سا مولوی جی میرے پاس تو وقت نہیں، ویری ویری ویری، میں بڑا مصروف ہوں، وہ بھی مصروف، وہ بھی مصروف، سارے مصروف ہیں، لیکن محبوب جیسا کائنات میں کوئی مصروف شخص ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہنے ہیں محبوب کے، میرے آقا کبھی کبھی اب چمڑا اٹھاتے، چمڑا اٹھا کے یخصف نعلا، میرے آقا جوتا بنانا شروع کرتے. ایک ہوتا ہے جوتا تیار کرنا، ایک ہوتا ہے جوتا پھٹ گیا، جدا ہو گیا، اس کو گرا لگا رہے، سی رہے ہیں، میرے آقا نیا جوتا تیار کرتے. ام المومنین پوچھتی حضور بتائیے تو صحیح یہ جوتا کس کے لیے ہے؟ میں قربان جاؤں، میلاد منانے کا مقصد پورا ہو گیا. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے لی رجل مسکین. مدینہ میں نے گلی سے گزرتے ہوئے ایک مسکین بچے کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتا گھسا ہوا تھا. اس کا بابا نہیں ہے، اس کے گھر والے نہیں ہیں جو اسے جوتا خرید کر کے دیں. اب میں بھی نظر کرم نہ ڈالوں تو پھر اس کا حال دل کون پوچھے گا، اس کے آنسو کون پوچھے گا، اس کے رشتے ہوئے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ فرمایا میں بھی نظر انداز کر دوں تو پھر فرق کیا رہے گا؟ نہیں کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا. اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو. یہ کیا میں نے کہہ دیا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. نسیم گلستان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو. محبوب آپ ہیں تو سب کچھ ہے. کہاں محبوب کو اصح الانبیاء مزاج، میرے نبی کا مزاج کتنا نرم ہے، کتنا شیریں ہے، میٹھا ہے، کتنا اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ جوتا تیار کر رہے ہیں. او بھائی کوئی کسی کے جوتے کو ہاتھ لگائے یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے. وہاں بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بھی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا. بولے نظر آ نمکین حسن والا ہمارا نبی. میں نے کہا میرا نبی سونا کتنا ہے، اگر اس کا حسن دیکھنا ہو تو قرآن کا حسن دیکھنا تمہیں پتہ لگ جائے گا. اگر آپ اجازت دیں، میں ہوں تو نکڑوں سا بندہ، قرآن تھوڑا سا سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. محبوب کیا کرتے ہیں؟ یخصف نعلا لرجل مسکین. مسکین بچوں کے لئے محبوب اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کے ساتھ جوتا تیار کرتے اور پھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس بچے کو پہناتے ہیں. واہ کریم تیرے کیا کہنے ہیں، واہ سخی تیرے کیا کہنے ہیں. اللہ یہ درد دل عطا کرے، اللہ یہ درد دل عطا کرے. تیری محفل بھی گئی،
چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، اپنا دل دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اقبال کہتے ہر سینہ نشیمن جبریل نہیں، ہر سینہ نشیمن جبریل نہیں، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیار۔ محبوب سے پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کچھ اور بھی بتائیں نا، یہ جو دل کے تار چھیڑ دیے، اب یہ آہستگا یہ سکون نہیں کریں گے، قرار نہیں آئے گا، کچھ اور بھی بتائیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، کہا کیا بتائیں؟ کبھی کبھی محبوب بیٹھ جاتے، یخیط صوباً، محبوب جوڑا تیار کرتے، محبوب جوڑا تیار کرتے، جی تسی کتھوں کپڑے سلواندے ہو؟ جی فلاں جگہ تے، تسی کتھوں؟ فلاں جگہ تے، میرا درد بھی بڑا سونا ہے جی، کپڑے بڑے سونے سلتے، سلائی بڑی اچھی کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنے، ساری کائنات کے جوڑے، ساری کائنات کے حسین کپڑے قربان ہو جائیں، وہ انگلیاں جو سوئی ہاتھ میں لے کر جوڑا تیار کر رہی ہیں، محبوبہ کس کے لیے؟ جواب آتا ہے بتاؤں تمہیں، لِأَرْمِلَ، مدینہ کی ایک بیوہ عورت ہے، اب اس کا کوئی اور تو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم ہی کپڑے تیار کر رہے ہیں، اور کپڑے تیار کر کے پھر بھیجیں گے، وہ پہنے گی، ہمیں قرار آ جائے گا، ہمیں سکون آ جائے گا، ہمیں لطف آ جائے گا۔ سنیے وقت بہت تھوڑا ہے، امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، علامہ نبہانی لکھتے ہیں، علامہ دہلان مکی لکھتے ہیں سیرت النبویہ میں، وہ منظر کتنا نرالا ہوگا۔ فرمایا جب محبوب کا شک صدر ہوا نا، سینہ علم نشرہ کو جب علم و حکمت ڈالا گیا، تو حضرت حلیمہ کی کوشش ہوتی محبوب کو آنکھوں سے دور نہ جانے دیں، محبوب کو آنکھوں سے دور نہ جانے دوں۔ وہ ایک دن آنگن میں نظر دوڑائی، جھولے میں نظر رکھی تو محبوب نظر ہی نہیں آئے، تو بے قرار ہو گئی، کہاں گیا میرا محبوب؟ اب آئی نہ وادی میں، دیکھا حضرت شیمہ ہے، محبوب کو یوں باہوں میں لے رکھا ہے، توجہ میری طرف ذہنی کرنا، محبوب کو حضرت شیمہ نے، محبوب کی رضائی بہن نے یوں باہوں میں لے رکھا ہے، اور لینے کے بعد پھر عربی میں لوری سنا رہی ہے۔ لوری بھی سنیے او بھائی، میری بہن نے بھی مجھے، میری تو بہن ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو بہنیں اگر دی ہیں تو بہنیں بڑی ہوں تو پھر بھائیوں کو لوریاں بھی سناتی ہیں، اور ماں ہو تو پھر وہ بھی لوریاں سناتی ہے، او بھائی جھولا بھی جھلاتی ہے اور کچھ نہ کچھ گنگناتی رہتی ہے۔ بھائی ہو محمد عربی جیسا اور بہن ہو حضرت شیمہ جیسی تو کیا کہنے ہیں، قربان جاؤں مچل جاؤں مرغ بسمل کی طرح تڑپ اٹھوں۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ کہتے ہیں میں قریب گئی تو میں نے دیکھا حضرت شیمہ نے محبوب کو باہوں میں لے رکھا ہے، لوری سنا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں ہائے ہائے ھذا اخ لی لم تلدہ امی، یہ میرا وہ بھائی ہے جس کو میری ماں نے جنم نہیں دیا، میری ماں نے جنا نہیں ہے، یہ میرے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن لیس من نسل ابی و عمی، میرے بابا اور چچا کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لگتا ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہو، اپنوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور پھر دعا کرتی ہیں یا رب ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، ہر بہن کہتی ہے میرے بھائی کی چڑھتی جوانی ہو، پھر میری آنکھیں ہوں، میں دیکھوں میرا بھائی سونا کیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا محبوب کا بچپن بھی نرالا، محبوب کا لڑکپن بھی نرالا، محبوب کی جوانی بھی نرالا۔ کہتے ہیں حضرت شیمہ کہنے لگی رب کی بارگاہ میں اے اللہ میرے بھائی کو میرے لیے ساری کائنات کے لیے بقا عطا کر دے، جب اس کی جوانی چڑھے نا جو علماء بیٹھے وہ سمجھیں گے اس سیگے کا حسن کیسا ہے، جمال کیسا ہے، اس کے اندر کشش کیسی ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے جب میرے بھائی کی جوانی چڑھے گی نا، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب جوانی چڑھے گی تو حتی اراہو یافعا و امردا، یہ گبرو جوان بنے گا تو میں دیکھوں گی یہ سونا لگتا کیسے، اگر بچپن میں اتنا سونا ہے تو جوانی میں کتنا سونا ہوگا۔ حضرت شیمہ نے جب یہ لوری سنائی نا تو میرا دل کہتا ہے قبیلہ بنو سعد کے پہاڑ بھی جھومنے لگے، کہنے لگے شیمہ تیرے جیسی بہن بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور تیرے بھائی جیسا محمد عربی جیسا کائنات میں کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے تڑپ کے کہا تجھے نہیں پتا گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور یہ نرم و نازک محبوب ہے، تو کہاں لے آئی؟ حضرت شیمہ کہنے لگی اماں پریشان نہ ہو، یہ محبوب بڑی شان والا ہے، جب یہ چلتا ہے نا اذا وقف وقفت و اذا سار سارت، بادل کے ٹکڑے کو پتہ
پتہ چل جاتا ہے وہ سایہ فگن ہے، جب یہ چلتا ہے وہ چل پڑتا ہے، جب یہ رک جاتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ میں نے کہا تم حکومت مان یا نہ مان، ارباب اختیار تم اختیار مانو یا نہ مانو، اس کا اختیار تو چاند پہ بھی چل رہا ہے، سورج پہ بھی چل رہا ہے، پتھروں پہ بھی چل رہا ہے، بادل کے ٹکڑوں پہ بھی چل رہا ہے، اور اگر تم نہ مانے نہ مان، دلوں پہ بھی اسی کا اختیار چل رہا ہے، دلوں پر بھی اسی کا اختیار چل رہا ہے۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بڑی حسین باتیں ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ بات مکمل کر لوں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، کہا پھر حضرت شیمہ کی دعا کو رب نے قبول کیسے کیا؟ کہا انہوں نے خدمت کی، اللہ نے حضرت حلیمہ کے سارے خاندان کو اسلام کی دولت سے مالامال کیا، کلمہ پڑھا میرے نبی کا، کلمہ پڑھ کر مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ اب ایک زمانہ آیا، حضرت حلیمہ آئی محبوب کی بارگاہ میں، ہم تو ماؤں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ماؤں کو دھکے بھی دیتے ہیں، ہاں جی ماں اب تو تو سٹھیا گئی ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اور بھائی جب میں کپڑے خراب کر دیتا تھا، جب میں پاخانہ پیشاب کرتا تھا، جب سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر بستر خراب کرتا تھا، ساری رات میری ماں آنکھ میں کاٹ دیتی، لیکن مجھے سلاتی بھی صحیح، لحاف اڑھاتی بھی صحیح۔ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، وہ منظر کتنا نرالا ہوگا، فبسط لہا رداءہ، میرے نبی نے چادر رحمت بچھا دی۔ وہ زمانہ چلا گیا، پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، علامہ نبہانی کہتے ہیں، علامہ دہلان مکی کہتے ہیں، پھر حضرت حلیمہ آئی، جناب صدیق رو پڑے، کہنے لگے آج پھر میں نے محبوب دا زمانہ یاد آ گیا، مجھے محبوب کا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر حضرت صدیق نے بھی حضرت حلیمہ کے لئے چادر بچھا دی، کہا محبوب کی تو صرف ماں نہیں تو ساری کائنات کی ماں ہے۔ پھر حضرت صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، اب عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے بھی میرے نبی کی رضائی ماں کے لئے چادر رحمت بچھا دی ہے، وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ غزوہ حنین کا موقع آیا، صحابہ نے حضرت شیمہ کو گرفتار کرنے لگے نا، تو حضرت شیمہ نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں اس کی بہن نہیں، آپ نہیں سمجھے، توجہ سبحان اللہ، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے سبحان اللہ، یہ دائیں طرف سے بھی سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ ایک دھاج ہوتی ہے نا جی، میرے بھائی ورگا اور بھائی محمد عربی جیسا ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا خیال کرنا میں تمہارے محبوب کی بہن لگتی ہوں۔ انہوں نے بڑے ادب سے لیا، محبوب کی کٹیا میں لے آئے، محبوب کے دربار میں لے آئے، اور جب لے آئے نا تو محبوب نے فرمایا تو میری بہن لگتی ہے یا نہیں، کوئی بچپن کی نشانی بھی تو بتا دینا، بچپن کی نشانی بھی بتا دے۔ اب وہ نشانی بھی بڑی انوکھی ہے، اندر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، کیسا انداز ہے، بھائی اور بہن کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا بھائی ایک دفعہ میں نے آپ کو پشت پہ اٹھا رکھا تھا، اور بچپن کا زمانہ تھا، ننھے سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، ننھے سے دندان مبارک کے ساتھ میری پشت پر آپ نے سختی کے ساتھ دانت مبارک رکھ دیے۔ اسی کہنا جی دندی وڈی چک پامنا ساری طرح کی وجہ دے، چک پامنا محبوب آپ نے دانت مبارک رکھ دیے، مجھے درد بھی ہوا لیکن اس درد میں مزہ بھی بڑا آیا۔ محبوب فرمانا لگے تو ہی میری بہن لگتی ہے، اچھا آپ یہ بتا میرے پاس رہنے کا ارادہ ہے یا تشریف لے کر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں جانا چاہتی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ جتنے قیدی ہیں سارے چھڑا کے لاؤں گی، سارے چھڑا کے لے کر جاؤں گی۔ محبوب نے فرمایا شیمہ تو بڑی شان والی ہے، تو مصطفیٰ کی بہن ہے، تو اشارہ کرتی جا مصطفیٰ دیتے جائے۔ میں نے کہا یہ سبق ہے، میلاد منانے والوں بہنوں کو راضی رکھا کرو، میلاد منانے والوں بہنوں کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالا کرو، یہ بڑی نرم دل ہوتی ہے، خود بھوکھی بھی رہ جائیں گی لیکن کہیں گی میرے ویر کی خیر ہو۔ حضرت ابو الدہدہ، میں دو باتیں کر رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، حضرت ابو الدہدہ میرے نبی کے صحابی، دینا اس کو کہتے ہیں، 10 روپے دیے تو دل ڈوب رہا ہے، اور پھر کہا مولوی صاحب سے کہنا اعلان بھی کرے، اور پھر بار بار پوچھا بھی صحیح حضرت آپ کو پتا ہے میں نے ہی 10 روپے بھیجے تھے۔ یہ فرد واحد کی بات نہیں، معاشرے کی مجموعی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی جو مجموعی ہمارے رویے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دینا کس کو کہتے ہیں؟ جب دیا تو پھر آنکھ بند کر کے آ گئے، نظر غلط بھی نہیں ڈالی، او بھائی دیا ہے تجھے، یہ تیرا دیا ہوا ہے، تو قبول کر لے تیری مرضی ہے، قبول نہ کرے تیری مرضی ہے، کرم ہو جائے جیسے تیری مرضی۔ دانائی کی بھی باتیں ہوتے ہیں، سردیوں کا موسم آتا ہے تو سویٹر پہنتے ہیں، وہ ایک کہنے لگا جی سویٹر چھوٹا ہو گیا، میں نے کہا سویٹر چھوٹا نہیں ہوا تو بڑا ہو گیا،
تو بڑا ہو گیا. اللہ کرے کہ جیسے ہم عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، ظرف کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، فکر و شعور کے اعتبار سے بڑے ہو جائیں. حضرت ابو الدہداء بیٹھے تھے، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، اور جب محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی اقرض اللہ قرضا حسنا، رب اعلان کر رہا ہے او بھائی مجھے قرض دو. یا اللہ دیا بھی تو نے ہے اور اپنا دیا ہوا مانگ رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے قرض دو. فرمایا یہ میرا کرم ہے، محبوب کا صدقہ دیا میں نے ہے، لیکن فرما رہا ہوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یوں سمجھو تم رب کو قرض دے رہے ہو. بے لباس کو لباس پہناؤ، یوں سمجھو تو رب کو قرض دے رہے ہو. کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، یوں سمجھو تم رب کو قرض دے رہے ہو. میں نے کہا عمل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو الدہداء نے سنا قرآن کی آیت تو محبوب کی بارگاہ میں کہنے لگے ان اللہ یرید منا القرض، اللہ ساڈے کو قرض مانگدا ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. محبوب نے فرمایا یا ابو الدہداء نعم، اللہ قرض مانگ رہا ہے. دینا اس کو کہتے ہیں. محبوب مانگنے والے ہوں تو پھر کیسے دیا جاتا ہے؟ حضرت ابو الدہداء کہنے لگے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اتنے بڑے مقام پر موجود ہوں اور ان کو توجہ کی خیرات چاہوں گا. حضرت ابو الدہداء نے کہا انی اقرضت ربی حائطا، یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں میرا 600 کھجوروں کے درختوں کا ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ سارے کے سارے میں رب کو قرض دیتا ہوں، وہ سارا کا سارا باغ رب کو قرض دیتا ہوں. محبوب نے فرمایا ہم نے قبول کیا. اب دینا اس کو کہتے ہیں. دینے کے بعد نظر غلط بھی نہیں ڈالی. ثم جاء یمشی، پھر آئے، آتے ہی حتی اتى الحائط، جب باغ کے قریب آئے نا تو اندر بھی قدم نہیں رکھا، اندر بھی قدم نہیں رکھا بلکہ باہر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں اے ام دہداء اخرجی، باہر آ جا، اخرجی باہر آ جا. اس نے کہا آج آپ اندر نہیں آئیں گے. فرمایا آج باہر آنے کا وقت ہے، اندر جانے کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ جواب آیا انی اقرضت ربی حائطا، کیونکہ یہ باغ میں نے رب کو دے دیا ہے، اور جب رب کو دے دیا ہے اگر اندر گیا اور کسی پیڑ کی چھاؤں نے دل کھینچا، کسی پھل کے حسن نے دل کھینچا اور دل نے مجھے ملامت کی، یار باغ تو بڑا اچھا تھا تو غلطی کر بیٹھا، دے بیٹھا، تو میرے محبت کے عقیدے کے مطابق یہ بھی بے ادبی ہوگی، یہ بھی گوارا نہیں ہے. جب یار کے نام پہ لٹا دیا ہے نا اب پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو ہی باہر آ جا، تو ہی باہر آ جا. حضرت ابو الدہداء کی بیوی باہر آ گئی، اپنے بچوں کو بھی لائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو نے رب کو دیا ہے، یہ تو نے دیا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اب یہ دیکھنا کہ محمد کا رب تجھے کیسے عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کا رب تجھے کیا عطا کرتا ہے، محبوب کا رب تجھے کیا عطا کرتا ہے، یہ دیکھنا پھر رب کرم کیسے کرتا ہے، رب مہربانی کیسے کرتا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں سرکار کے دیوانے یوں تھے.